رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے لفظ مسنہ استعمال فرمایا ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم نے قربانی کا جانور جو بھی ذبح کرنا ہے جانور مسنہ ہونا چاہیے، جانور مسنہ ہونا چاہیے، جزا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں صرف بھیڑ اور دمبی میں سے، مینڈے میں سے اگر تم جزا ذبح کرنا چاہو تو جائز ہے۔ اب ظاہر میں مسنہ اور جزا معلوم کرنا ہے نا، مسنہ کسے کہتے ہیں اور جزا کسے کہتے ہیں۔ تو امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال العلماء المسنۃ ہی السنیۃ من کل شیء من الابل والبقر والغنم، مسنہ اونٹ، گائے اور بکری میں سے جو سنی ہے اسے مسنہ کہتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہوگا کہ سنی کسے کہتے ہیں، سنی کسے کہتے ہیں؟ تو اس پر فقہا کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں کہ سنی کسے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنی اونٹ میں سے وہ ہے جس کی عمر 5 سال ہو، گائے اور بھینس جس کی عمر 2 سال ہو، اور بکرا اور دمبا جس کی عمر 1 سال ہو۔ علامہ ابو الحسین احمد بن محمد بن جعفر القدوری رحمہ اللہ وفات 428 ہجری فرماتے ہیں، فتاوی عالمگیریہ کتاب الاضحیہ الباب الخامس فی بیان محل اقامت الواجب، ان الفقہاء قالوا والسنی من الغنم ابن سنہ، بکری کا سنی وہ 1 سال کا ہے، والسنی من البقر ابن سنتین، اور گائے کا سنی 2 سال کا ہے، والسنی من الابل ابن 5، اور سنی اونٹ کا وہ 5 سال کا ہے۔ یہی بات میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی ہے۔ اسی طرح علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم وفات 970 ہجری البحر الرائے کتاب الاضحیہ فرماتے ہیں، والسنی من الضأن والماعز ابن سنہ، بھیڑ اور بکری میں سے سنی 1 سال، ومن البقر ابن سنتین، گائے 2 سال کی، ومن الابن ابن 5 سنین، اور اونٹ 5 سال کا۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ وفات 1340 ہجری بدر المجہود شرح سنن ابی داؤد میں فرماتے ہیں، المسنہ بضم المیم وکسر السین وبالنون المشددہ ومن الابل مستکمل 5 سنین، سنی اونٹ میں سے وہ جس کے 5 سال مکمل ہو گئے، وطان فی السادسہ اور چھٹے میں شروع ہے، ومن البقر مستکمل سنتین وطان فی الثالثہ، اور گائے میں سنی وہ جس کے 2 سال پوری ہو گئے، تیسرے میں شروع ہے، ومن الغنم ضأنا او معزن مستکمل سنتن وطان فی الثانیہ، اور بکری میں سے من الغنم، خواہ وہ بکری ہو خواہ بھیڑ ہو، وہ ہے کہ جس کے 1 سال مکمل ہو گیا دوسرے میں شامل ہو گئے۔ یہاں مذکورہ حدیث میں مسنہ کے متبادل جزا من الضان ہے، اس سے مراد وہ دمبا ہے جو 6 ماہ کو مگر دیکھنے میں 1 سال کا لگے۔ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم رحمہ اللہ وفات 970 ہجری البحر الرائق میں فرماتے ہیں، ھذا اذا کان الجزء عظیما بحیث لو خلط بالسنیات یشتبہ علی الناظرین، فالجزء من الضأن ما تمت له 6 اشہر عند الفقہاء، جزء اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ 1 سال بعد سنیات میں چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہ چلے کہ سنیہ ہے یا جزا ہے، یعنی ایک ہے جانور سنی اور ایک ہے جانور جزا۔ ہر جانور میں جزا وہ جانور ہوتا ہے کہ جو اس کی مدت سنی والی نہ ہو لیکن اتنا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں اس مدت والا لگے، یعنی اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا دیکھنے میں لگے ہو 4 سال کا، اگر گائے میں ہے تو ہو 1 سال کا دیکھنے میں 2 سال کا لگے، اگر وہ بکری اور بھیڑ میں ہو 6 ماہ کا لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگے۔ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھیں، والجزء من الضأن ما تمت له 6 اشہر، اور بھیڑ میں سے ضان میں سے وہ ہوگا کہ جس کی عمر 6 ماہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو اونٹ اور گائے میں سے سنی ہی ذبح کرنا ہے، جزا ذبح نہیں کرنا۔ بکری میں سے سنی ذبح کرنا جس کی مدت پوری ہو 1 سال، جزا کو ذبح کرنا جائز ہے۔ ہاں بھیڑ اور دمبی میں سے اگر 6 ماہ کو دیکھنے میں 1 سال کا لگے تو اس کو ذبح کرنا جائز ہے۔ یہ تو ہمارا موقف تھا۔ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں قربانی میں جس جانور کو ذبح کریں گے اس میں عمر کو نہیں دیکھنا بلکہ دانت کو دیکھنا ہے۔ اگر 2 دانتا ہوگا تو ذبح کریں گے، 2 دانتا نہیں ہوگا تو ذبح نہیں کریں گے۔
یہاں بات یاد رکھ لیں، دو دانتا سے مراد دانت کا اگنا نہیں ہے، بلکہ دو دانتا سے مراد دو دانت کا گرنا ہے۔ انسانوں میں انسانوں کے دانت اگنا شروع ہوتے ہیں اور جانوروں میں دانت گرنا شروع ہوتے ہیں، تو دو دانت کا معنی ہوگا اس کے دو دانت گر گئے ہیں۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ مسنہ کو ذبح کرنا ہے۔ مسنہ کسے کہیں گے؟ اونٹ کا مسنہ 5 سال ہو گئے، گائے کا مسنہ 2 سال مکمل ہو گئے، اور بکری بھیڑ کا مسنہ 1 سال پورا ہو گیا۔ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ عمر پوری ہوئی کہ نہیں، یہ دیکھیں گے دو دانت گرے ہیں یا نہیں۔ تو اختلاف کیسے ہوگا؟ ہمارے یہاں اگر اونٹ کی عمر 5 سال ہو گئی، اگرچہ دو دانت نہ گرے قربانی میں، تب بھی کریں گے۔ گائے اور بھینس کی عمر پوری ہوگی 2 سال، دو دانت نہ گرے، تب بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ بھیڑ بکری اگر اس کی عمر 1 سال پوری ہو گئی، دو دانت نہ گرے، تب بھی کر سکتے ہیں۔ اور غیر مقلدین کیا؟ اگر اونٹ 5 سال کا بھی ہو جائے لیکن دو دانت نہ گرے تو قربانی نہیں کر سکتے۔ اور اگر گائے اور بھینس کی تو قربانی ان کے نہیں ہے، گائے اگر 2 سال کی ہو جائے تب بھی نہیں کر سکتے اگر اس کے دو دانت نہیں گرے۔ بکری 1 سال کی ہو جائے تب بھی نہیں کر سکتے جب اس کے دو دانت نہ گرے ہو۔ تو ہمارے ہاں بنیاد عمر ہے اور غیر مقلدین کے ہاں بنیاد دو دانتا ہونا ہے۔ ان کے دلیل یہ بات ذرا اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ غیر مقلدین کے فتاوی اصحاب الحدیث عبداللہ غیر مقلد جلد 2 صفحہ 392 یہ لکھتے ہیں، قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو دانتا ہو، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، کیونکہ علاقائی آب و ہوا کی وجہ سے اس کے دو دانتا ہونے کی عمر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر دو دانتا نہ ملے تو 1 سال کا دمبا یا چھترا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، کہتے ہیں دلیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یسر علیکم وتذبحوا جزءا من الظان، قربانی کے لیے مسنہ ذبح کرو، ہاں اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر دمبا میں سے جزا ذبح کرو۔ کہتے ہیں حدیث میں لفظ مسنہ ہے، اور مسنہ کا معنی سنی ہوتا ہے، اور سنی لغت میں دو دانتوں کو کہتے ہیں، لہذا حدیث میں جس جانور کی قربانی کا تذکرہ ہے اس سے مراد ایسا جانور ہے جس کے دو دانت گر گئے ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس جانور کو ذبح کرو جو کہ سنی ہو، اور سنی لغت میں کہتے ہیں دو دانتا کو، لہذا دو دانتا کا مراد ہوگا، عمر والا مراد نہیں ہوگا۔ جواب، ہم کہتے ہیں مسنہ کا معنی لغت میں صرف دو دانتا نہیں آتا، مسنہ کا معنی دو دانتا بھی آتا ہے اور مسنہ کا معنی عمر والا بھی آتا ہے۔ چنانچہ مختار الصحاح صفحہ 90، والسنی الذی یلقی سنیتہ، سنی اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دو دانت گر جائیں، یعنی لغت میں سنی دو دانتا کو بھی کہتے ہیں۔ آگے القاموس الوحید میں ہے المسن عمر رسیدہ، تو مسنہ اسے بھی کہتے ہیں جس کی عمر کا اعتبار ہو۔ اس طرح المنجد میں المسن بوڑھا جانور، تو یہاں بھی ثابت ہوا کہ مسن صرف دو دانتا کو نہیں بلکہ عمر والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو مسنہ ہونے میں صرف دو دانتوں کا گرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مسنہ میں عمر کا اعتبار بھی ہے، تو لغت میں تو دونوں معنی ہو گئے نا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم خیال کس کا کریں۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی کتاب الجنائز باب غسل المیت میں فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، کہ حدیث کے معنی کو فقہا زیادہ سمجھتے ہیں۔ جب مسنہ کا ایک معنی آ گیا، یعنی مسنہ سے مراد ہے سنی، اب مسنہ کا ایک معنی آ گیا دو دانتا اور ایک معنی آ گیا عمر رسیدہ، تو کون سا معنی لیں؟ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی فقہا زیادہ جانتے ہیں، اور فقہا نے مسنہ کا معنی عمر والا کیا، دو دانتا نہیں کیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کیوں میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ لغت کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو جب لغت والے دو معنی بیان کریں گے، اب اس کا شرعی معنی کون سا مراد ہوگا وہی سمجھائیں گے جو شریعت کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور وہ فقہا ہے۔ دوسرا جو آپ سمجھیں،
یہ بہت اہم جواب ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ، اس کو ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبحوا الا مسنتن، قربانی میں وہ جانور ذبح کرو جو مسنہ ہے۔ اب مسنہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا عمر کا اعتبار ہے، غیر مقلدین نے کہا دانتوں کا اعتبار ہے۔ اب معنی کون سا لے؟ آگے اللہ نے فرماتا ہے الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزۃ من الضان، اگر تمہیں بھیڑ اور دمبے میں سے ایک سال یعنی مسنہ کی بجائے جزا بھی ذبح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اور جزا کسے کہتے ہیں؟ جزا من الضان اسے کہتے ہیں وہ بھیڑ اور دمبا، وہ مینڈا اور وہ بھیڑ جس کی عمر 6 ماہ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ نہ ملنے کی صورت میں جس جانور کے ذبح کی اجازت دی ہے وہاں عمر کا خیال کیا ہے، 2 دانتا کا خیال نہیں کیا۔ تو مسنہ نہ ہونے کی صورت میں جزا کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسنہ میں عمر کا اعتبار ہے، 2 دانتوں کا اعتبار نہیں۔ یا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں نا اگر تمہیں مسنہ نہ ملے تو پھر وہ جانور بھی ذبح کر لو جو 2 دانتا نہیں، ہم سمجھتے اعتبار 2 دانت کا ہے۔ تو مسنہ نہ ہونے کی صورت میں 6 ماہ والے جانور کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ مسنہ سے مراد سال والا ہے، کیونکہ جزا کہتے ہیں ایسا 6 ماہ کا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگے، یہ نہیں کہ ہو 6 ماہ کا لیکن دیکھنے میں 2 دانتا لگے، نہیں ہو 6 ماہ کا لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگے۔ تو جب ہمارے یہاں کہتے ہیں اس بچے کی عمر کتنی ہے، کہا اس کی عمر ہے جی 8 مہینے، کہا دیکھنے میں تو یہ 10 مہینے کا لگ رہا ہے، دیکھنے میں تو 10 مہینے کا لگ رہا ہے، تو عمر دیکھی جاتی ہے نا، تو یہاں بھی عمر بتائی جا رہی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمر کا اعتبار ہے، 2 دانتوں کا اعتبار ہے نہیں۔